احتساب بھی ہونا چاہیے اور قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس کے کون سپانسر تھے، کنہوں نے اس پہ عمل درآمد کرایا اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے اختلافات جو ہے ہو سکتے ہیں، 75 سال میں ہم نے بھی کیے، باقی دوستوں نے بھی کیے، میڈیا نے بھی کیے، لیکن ایک بات جو تھی وہ بالکل نان نیگوشیبل تھی، وہ ہمارے شہداء کی یاد، جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے قربانیاں دیں، اور قربانیاں جاری ہیں، یہ نہیں ہے قربانیاں رک گئی ہیں، قربانیاں جاری ہیں، آج بھی جاری ہیں، کل رات بھی قربانیاں ہوئی ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف ایک آن گوئنگ جنگ ہے جس کو ہمارے فوج کے، رینجرز کے، ایف سی کے، پولیس کے سب لوگ اس جنگ کو جو ہے جاری رکھے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا ہے، اور آئی ایس پی آر نے بھی پرسوں جو ہے اپنی پریس کانفرنس میں ڈی جی نے کہا کہ اگر کرنا ہے تو 2014 سے احتساب شروع کر لیں، 2014 کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کا کوئی حساب کتاب کر لیں، اور اس کا جو سازش تیار ہوئی 2013-14 میں، جس کو نواز شریف جس کا ٹارگٹ تھا، اس کا جو فائنل سین جو ہے اس سازش کی ناکامی کے بعد 4 سال جو ملک جس اذیت سے گزرا، جس طرح ادارے تباہ کیے گئے، کرپشن کا ایک سیلاب آیا، جتنے وعدے انہوں نے کیے، جتنے نعرے انہوں نے دیے، کسی کی تکمیل نہ ہوئی، اور عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جب نئی حکومت آئی، اس کے بعد تھوڑا سا میں فرینکلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان کا اگلا اٹیمپٹ تھا کہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ ہماری مرضی کا لگے، اور وہ کنٹینیوشن جو تھی، جو پچھلے 4 سال سے 5 سال سے چلی آ رہی تھی، وہی جاری اور ساری رہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ ہماری حکومت جو ہے میرٹ کے اوپر نمبر 1 کے اوپر دا موسٹ illustrious اینڈ ڈیکوریٹڈ سولجر کو جو ہے رکھنا چاہتی تھی، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب، اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے، لیکن اس وقت تک بھی اٹیمپٹ جاری رہے۔ یہ ایکسکلوسیولی ڈومین رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کی مہربانی سے، میری لیڈرشپ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے پاس یہ پورٹ فولیو رہا ہے، 4 دفعہ اس مرحلے سے میں گزرا ہوں، پہلے کبھی کسی طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی تھی۔ یہ استحقاق جو ہے صرف وزیر اعظم کا تھا، اس کو باقاعدہ روکنے کی کوشش کی گئی، اور جب اس میں ناکامی نہ ہوئی تو یہ باقاعدہ پروگرام بنا کے 9 مئی کو سٹیج کیا گیا۔ اس ادارے کی جو تکریم تھی، جو تقدس تھا، اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سازش کی کڑیاں جو ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا ماضی کے ذرا ڈیپ جانا پڑتا ہے، ذرا گہرائی میں جانا پڑتا ہے آپ کو۔ 2013-14 سے جو لوگ جنہوں نے یہ ساری سازش شروع کی، اس کے تانے بانے، وہاں تک جائیں گے۔ بالکل ٹھیک کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ وہاں تک جانی چاہیے یہ انکوائری جو ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیپٹن کرنل شیر خان سے تو کسی کو جھگڑا نہیں ہے، اس کا جب مجسمہ مسمار کیا گیا اور اس کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، وہ کون لوگ تھے؟ اس نے تو اس مٹی کے لیے جان دی تھی، اور اس کی تکریم جو ہے ہندوستان والوں نے بھی کی، آپ گواہ ہیں نا اس بات کے، انہوں نے بھی کی، دشمنوں نے کی اس کی تکریم، اور اس کی یاد میں ایک جو مجسمہ جو ہے ایریکٹ کیا گیا، اس کو مسمار کیا گیا، اس پہ ڈنڈے برسائے گئے۔ یہ فرق ہے یہ آپ لوگوں کی وساطت سے ہم پاکستانی عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس فرق کو محسوس کریں۔ یہ کون لوگ تھے؟ وہ کہتے ہیں کیا، فالس فلیگ کہتے ہیں،
یہ فالس فلیگ تھے, یہ سارے لوگ جانے پہچانے تھے. میرا مطلب ہے کہ کہیں وہ جو خواتین تھی ان کا کسی نے بہروب جو ہے دھارا ہوا تھا, یا جو میں احترام کے ساتھ کہوں گا عمران خان صاحب کی شمشیر خان جو تھی وہاں پہ بات جو تھی وہ کون تھی؟ وہ کسی نے ماسک پہنے ہوئے تھے؟ کیا وہ کر رہی تھی؟ وائی ان فرنٹ آف کور کمانڈر ہاؤس؟ یہ کیا سگنیفائی کیا کرتا ہے؟ یہ کیا میسج بھیجتا ہے؟ وائی ان فرنٹ آف جی ایچ کیو؟ آج کہتے ہیں کہ مجھے قتل جو ہے وہ عاصم منیر کرے گا, اور ساتھ کہتے ہیں میں نے بات صرف اس سے کرنی ہے. پہلے جنرل باجوہ کے متعلق جو گفتگو کرتے رہے, پھر اس کو پریزیڈنسی میں بلا کے اس کو تاحیات جو ہے ایکسٹینشن آفر کر دی. ایک شخص کی ذہن کی اختراع ہے یہ ساری کی ساری سازش جو ہے, اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے ان کے ساروں کے نام جو ہے آپ کو معلوم ہے. مجھے کوئی کہہ رہا تھا, میرا آج صبح یہ کل کی بات ہے, کہ یہ انا کا مسئلہ تو نہیں ہے جو یہ 9 مئی کو منایا اور یہ انا کا مسئلہ بنایا گیا. بالکل انا کا مسئلہ ہے یہ 25 کروڑ عوام کی انا کا مسئلہ ہے, اس مٹی کی انا کا مسئلہ ہے, ان شہداء کی انا کا مسئلہ ہے جنہوں نے 75 سال میں کئی جنگوں میں قربانیاں دیں. ان کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں تھی, ان کی وابستگی کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھی جنہوں نے قربانیاں دیں. ان کی وابستگی صرف اور صرف اس خاک کے ساتھ تھی, اس مٹی کے ساتھ تھی. بالکل انا کا مسئلہ ہے, پاکستان کی انا کا مسئلہ ہے. جو سیاچین پہ اوپر جو فوجی کھڑا ہے آپ کی حفاظت کر رہا ہے, اس کی انا کا مسئلہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اس انا کو کوئی اور مطلب پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو غلط ہے. یہ بالکل انا کا مطلب ہے, لیکن مسئلہ جو ہے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی انا کا مسئلہ ہے. اس کے بعد ایک نیا بیانیہ جو ہے تخلیق کیا گیا, ایبسولوٹلی ناٹ, غلامی نامنظور, حقیقی ہوں امریکن امبیسڈر جا کے ملن دیا تھا جی اثرات بنے. اب ترلوں پہ آ گئے ہیں, اسی ایبسولوٹلی ناٹ کے ترلے کیے جا رہے ہیں. بندے ہائر کر کے کرائے پہ بندے لے کے ان کی منتیں کی جا رہی ہیں. کرائے پہ ہی لاندے نا بندے, لابیسٹ جو ہے نا کرائے پہ لیے جاتے ہیں نا بندے, کرائے پہ لے کے بندے ان کی جو ہے منتیں کی جا رہی ہیں کہ ساڈا کچھ کرو. جو ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہیں ہاؤس کی, ان کے اندر جا کے ہنگامے کیے جاتے ہیں, اور وہاں پہ چیخو پکار کی جاتی ہے. یہ کوئی سادہ احتجاج نہیں تھا 9 مئی, اس کے پیچھے جو تھے کردار جو ہے 3-4 سال کے اوپر محیط ہیں. وہ سارے بے نقاب آلریڈی ہیں, آپ لوگ سارے جانب جانتے ہیں, ان سب کرداروں کو جانتے ہیں. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت پڑے میں نام بھی لے دوں گا. کوئی ایسی منو کو اینا کوئی کچھ آکاشا کا کوئی نہیں ہے گا.